کسے معلوم تھا کہ چکوال کے قریب ایک غیر معروف گاؤں میں جنم لینے والا بچہ آنے والے وقت میں اپنی خداداد صلاحیتوں کے باعث دنیا حرب و ضرب میں تہلکہ مچا کے رکھ دے گا۔ اپنے وقت کی سپر پاور سوویت یونین کی شکست و ریخت کا سبب بنے گا اور جہاد افغانستان میں ایک افسانوی کردار کا روپ دھار لے گا۔ ماں باپ نے اس بچے کا نام سلطان امیر رکھا، جبکہ یہ مرد مجاہد دنیا عالم میں کرنل امام کے نام سے ممتاز ہوا۔ کرنل امام 4 اپریل 1944 کو چکوال کے قریب موزہ چتال میں ایک متوسط ذمہ دار غلام علی تارڑ کے ہاں پیدا ہوئے۔ وہ تقریباً 3 سال کے تھے جب ان کے والد کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا۔ انہوں نے ابتدائی دینی تعلیم اپنے ہی گاؤں کی فاروقی جامعہ مسجد سے حاصل کی۔ پاکستان آرمی کے لیے نرسری کا کردار ادا کرنے والے اس علاقے کے وہ پہلے فرد تھے جنہوں نے فوج میں کمیشن حاصل کیا، اور کچھ عرصہ بعد وہ پاکستان آرمی کے اسپیشل سروسز گروپ کے لیے منتخب کر لیے گئے۔ سن 1973 میں امریکہ کے فورٹ براگ ملٹری کالج سے گریجویشن کے بعد وطن واپسی پر انہوں نے پشاور میں پیرا ٹریننگ اسکول کے کمانڈنگ آفیسر کی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ جہاں وہ پیرا ٹروپرز کی ٹریننگ میں مصروف ہو گئے۔ یہی وہ دور ہے جب انہوں نے حکومت پاکستان کی ہدایت پر افغان مزاحمت کاروں کے ایک گروپ کی خصوصی ٹریننگ کا اہتمام کیا۔ سن 1983 میں کرنل امام کی خدمات کا ایک اور نہایت اہم، ہنگامہ خیز اور تاریخی دور اس وقت شروع ہوا جب افغان مجاہدین کی گوریلا تربیت کے لیے ان کی خدمات ISI کے افغان سیل کے حوالے کی گئیں۔ اس مرد کلندر کے مجاہدانہ جذبے، عزم سمیم اور سرفروشانہ کردار کے باعث جہادی قوتوں کو ایک نیا عزم اور نیا حوصلہ ملا۔ ایک سچا مسلمان، ایک عظیم مجاہد اور اعلیٰ صفات کا حامل ایک بے لوث کمانڈر یہیں سے کرنل امام کے آفاقی نام سے سرفراز ہوا۔ اپنے وقت کی سپر پاور سوویت یونین کو افغانستان کے پہاڑوں اور صحراؤں میں تھکا تھکا کر اتنا مارا کہ اپنے زخم چاٹنے پر مجبور ہوا۔ پاکستان کے ازلی دشمن بھارت کی آنکھوں میں تو کرنل امام پہلے ہی کھٹکتا تھا۔ یہی وہ دور ہے جب وہ سوویت یونین کی ہٹ لسٹ پر آیا۔ رشین KGB نے تو اس کے سر کی قیمت تک مقرر کر دی، اور یہی وہ دور ہے جب قرون اولا کے مسلمان کی صفات سے آراستہ نہ بکنے والا نہ جھکنے والا یہ مجاہد امریکی CIA کی نظروں اور نشانے پر بھی آ گیا۔ سن 1995 میں کرنل امام افغانستان کے صوبے ہرات میں پاکستان کے قونصل جنرل مقرر ہوئے، جہاں وہ 9/11 تک پاکستان اور افغانستان کی آزادی، سلامتی اور سربلندی کے لیے اور دونوں برادر اسلامی ملکوں کے درمیان دوستی، بھائی چارے اور خیر سگالی کے لیے پل کے طور پر کام کرتے رہے۔ اے راہبر کامل چلنے
اس وقت مجھے بھٹکا دینا جب سامنے منزل آ جائے اس وقت. سروس سے علیحدگی کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو سماجی کاموں کے ساتھ ساتھ خطے کی آزادی اور وطن عزیز کی سلامتی کے لیے وقف کر لیا. وہ امریکی پالیسیوں کو پاکستان کے قومی مفاد کے خلاف سمجھتے ہوئے ان پر کڑی تنقید کرتے، ڈرون حملوں پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے اور وطن عزیز میں خودکش دھماکوں کی شدید مذمت کرتے. وہ سمجھتے تھے کہ جب تک امریکہ افغانستان سے نہیں نکلتا اس وقت تک خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا. ہاں یاد مجھے تم کر لینا، آواز مجھے تم دے لینا، اس راہ محبت میں کوئی درپیش جو مشکل آ جائے، اس راہ محبت میں کوئی درپیش جو مشکل آ جائے. کرنل امام ایک باعمل مسلمان مجاہد کی عملی تصویر تھے. دنیائے عالم کی گوریلا جنگوں کی تاریخ میں کرنل امام ایک مینارہ نور ہیں. وہ ملت اسلامیہ کے ایک قابل فخر سپوت ہیں جو اس کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے. اب کیوں ڈھونڈوں وہ چشمے کرم، ہونے دے ستم بالائے ستم. میں چاہتا ہوں اے جذبائے غم، مشکل پسے مشکل آ جائے. شہادت کرنل امام کی بہت بڑی آرزو تھی. خطے میں امن اور آزادی انہیں بے حد عزیز تھے. 24 مارچ 2010 کو وہ ایک اہم مشن پر راولپنڈی سے روانہ ہوئے اور 26 مارچ کو بنو سے شمالی وزیرستان جاتے ہوئے اغوا کر لیے گئے. جبکہ 19 فروری 2011 کو دنیا بھر کے تمام ٹی وی چینلز پر چلنے والی ویڈیو سے ان کی شہادت کی تصدیق ہو گئی. ویڈیو میں کرنل امام سینہ تانے پہاڑ کی مانند کھڑے انتہائی دلیری سے 2 گولیوں کا سامنا کرتے ہوئے تیسری گولی سے جو ان کی پیشانی پر لگتی ہے گر جاتے ہیں. ان کردناک لمحات میں جب موت ان کے سامنے تھی، اس مرد مومن نے وحشی درندوں سے زندگی کی بھی نہیں مانگی، بلکہ کلمہ حق پڑھتے ہوئے اور اللہ اکبر پکارتے ہوئے ایسی عمر میں جام شہادت نوش کیا جو فیلڈ میں رہنے والی نہیں تھی. ان کی شہادت نے بہت سے دلوں کو گرمایا ہے. مجاہدوں کی طرح زندہ رہنے اور بہادروں کی طرح موت کو گلے لگانے کی امنگ پیدا کی ہے. اللہ تعالیٰ کسی انسان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا. 11 ماہ غاروں اور تہخانوں میں اسیری کے دوران بہت کٹھن اور کڑے امتحان سے بڑے عزم اور حوصلے سے گزرنے والے 67 سالہ جواں ہمت کرنل امام نے دہشتناک ماحول میں تن تنہا جس دلیرانہ انداز میں موت کو گلے لگایا، غیر معمولی استقامت اور جواں مردی کا یہ خوبصورت افسانوی انداز اب لوک داستانوں اور دیو مالائی قصوں کہانیوں کا موضوع بن گیا ہے. جس دشت سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں.